وہی تو رات ہے لیلۃ الجزا کی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا بندے نے مزدوری پوری کر لی ہے، اب مانگو کیا مانگتے ہو ہم دے رہے ہیں۔ یہی تو وہ راتیں ہیں جب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MHQ وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آپ تمام حضرات کو ہماری طرف سے عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے عید الفطر کی خوشیاں منانے والوں کو شاہی امام پنجاب کا بڑا پیغام۔ عید کی رات کا ایک خاص عمل، چاند کی رات کا ایک خاص عمل، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ وہ تمام لوگ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ کریم نے اس رمضان میں پسند فرمایا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اسلام کے جو مثبت پہلو ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حوصلہ افزائی کی، ورنہ دنیا میں ایک رواج تھا لوگوں کو ڈرانے کا، دھمکانے کا، غریب کو پریشان کرنے کا، ظلم اور ستم کرنے کا۔ لوگ اپنی قوموں کو ڈرا کے ان پہ راج کرتے آئے ہیں۔ آج بھی لوگ ایک دوسرے کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، ایک دوسرے کو پریشانی کی باتیں کرنا بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس نظریے کو بدلا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کو ڈرایا نہیں ہے، ہمتیں بندھوائی ہیں ان کی، لوگوں کے اندر جو خوف تھا، جو ڈر تھا، اس کو دور کیا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت مقدس دور میں جب اس دور کے ظالم حکمران لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی حوصلہ افزائی کی کہ ڈرو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس امت کو دیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانوں کو ترکیب دی ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین مذہب اسلام بن کر دنیا کے سامنے آج موجود ہے۔ اسلام نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی۔ تبھی تو روزے دار کو سکھایا کہ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھو، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھو، پیروں کا روزہ رکھو، اپنے دل کا روزہ رکھیں۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں ہمیں یہ جو تربیت عطا فرمائی ہے نیک بننے کی، تو آئندہ سارا سال نیک بن کر رہنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو رمضان میں عادت پڑی ہے جھوٹ نہ بولنے کی، اس عادت کو پختہ رکھنا ہوگا۔ یہ رمضان میں جو عادت پڑی ہے آنکھیں جھکا کے چلنے کی، اس عادت کو پختہ رکھنا ہوگا۔ یہ جو رمضان میں عادت پڑی ہے غریبوں کی مدد کرنے کی، اس عادت کو اپنی زندگی کا مستقل مزاج بنانا ہوگا۔ یہ جو عادت پڑی ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی، اس عادت کو مستقل طور پر جوڑنا ہوگا اپنی زندگی کے ساتھ۔ اب بھی اگر کچھ لوگوں کا دل اتنا سخت ہے کہ وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں دوسروں سے معافی مانگنے میں، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان کریم میں جن کو شرم آتی ہے دوسروں سے معافی مانگنے میں، تو آپ یقین مانیں وہ کس منہ سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دوسروں کو معاف کرنے میں شرم محسوس ہوتی کہ اچھا فلاں معافی مانگ رہا ہے، معاف کروں نہ کروں، تو وہ اللہ سے کس گمان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم کو تو معاف کرنے والے بندے پسند ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کریم میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائی، اور جن لوگوں کو یہ گمان ہے نا
کہ روزہ ایک رہ گیا ہے، اب قرآن پاک زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ حل ہو گیا، وہ اطمینان سے سنیں ابھی تو وقت ہے مزدور کا مزدوری لینے کا۔ یہی تو 2 دن ہیں اللہ سے اپنی بات منوانے کے۔ یہ جو راتیں چل رہی ہیں تاک راتیں، اور یہ جو رات اب آئے گی جس دن چاند نظر آئے گا، اور پھر وہ جو رات جو بازاروں میں گزرتی ہے، وہ رات جس رات میں ہم لوگ ادھر ادھر ٹہلتے ہیں، گپے مارتے ہیں، وہی تو رات ہے لیلۃ الجزا کی، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا بندے نے مزدوری پوری کر لی ہے، اب مانگو کیا مانگتے ہو ہم دے رہے ہیں۔ یہی تو وہ راتیں ہیں جب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ تو اس لیے ان راتوں میں مانگیں، اور آپ یقین مانگیں کہ جب مانگنا شروع کریں نا تو آپ نے مانگنا شروع پہلے اپنے پڑوسیوں سے کرنا ہے، پھر عزیز و اقارب سے کرنا ہے، پھر پورے شہر کے لیے، صوبے کے لیے، ملک کے لیے، دنیا کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ کریم کی ایک بڑی عادت ہے اچھی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری رحمت کی قسم مجھے شرم آتی کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دیے جائیں، خالی نہیں لوٹیں گے۔ اور پھر جو بندہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے، اپنے پڑوسی کے لیے مانگتا ہے، اور ایسے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگتا ہے جو اس کے دشمن ہیں، تو اللہ کریم اس کی دعا ان کے حق میں تو قبول کرتے ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے خود کے حق میں قبول کرتے ہیں، وہ چیزیں اس کو بھی عطا فرماتے ہیں اور ان سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کر لیں۔ یہ رمضان کریم اور عید کا دن جو ہے وہ رنجشیں مٹانے کا دن ہے۔ رمضان کریم جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لوگ مانگنے کے لیے، اور آپ کو پتا ہے حاتم طائی جو تھا اس نے اپنے گھر کے 7 دروازے بنائے تھے، اور 7 دروازوں سے کوئی مرضی جائے کچھ مانگ لے۔ کئی بہروپیے کیا کرتے تھے، روپ بدل بدل کر جاتے تھے تاکہ حاتم طائی سے پیسے لے لیں، ہر ایک دروازے سے روپ بدل کے چلے جانا۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا ہے سونے رسول جب بانٹتے تھے رمضان میں، اور بنا رمضان کے ہی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہروپیہ بن کے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بار بار آئے، سینکڑوں بار بھی آئے، تو محمد الرسول اللہ کے دربار سے خالی نہیں لوٹایا جاتا، خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، ہمیں جب کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ عطا کرنا ہے، کچھ ہدیہ کرنا ہے، صدقہ فطرہ دینا ہے، اس کی ذات رنگ نسل نہیں پوچھنی۔ ہمارے لیے یہی کافی کہ اللہ کریم نے ہم سب کو دینے والوں میں شامل فرمایا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی یہی ایسی نعمت ہے کہ اس کا اگر شکر ادا کرتے رہے، شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ اللہ کریم نے ہم کو دینے والوں میں رکھا ہے۔ بھائی اللہ نے لینے والوں میں نہیں رکھا۔ تو اس لیے جب کوئی مانگنے والا آئے اس سے حجت نہ کرو۔ اللہ نے کسی انسان کو دوسرے انسان پر محاسب نہیں بنایا ہے۔ آپ کو کوئی گورنر نے لگا دیا کہ آپ مانگنے والے سے پوچھتے پھرے کہاں سے آیا، کیا کرتا ہے، تیرا کاروبار کیا ہے، کتنے پیسے ہیں، کتنے نہیں ہیں، دے یا نہ دے۔ تمہارا کام اتنا ہے کہ اللہ نے جو بندہ تم تک بھیجا اس کو دو۔ سونے رسول نے فرمایا مسلمانوں، اور ہماری ماں کو کہا کہ عائشہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہ ہو، فرمایا کھجور کی گٹھلیاں تو ہوتی ہیں نا، بنا دیے ہوئے اس کو خالی نہیں لوٹانا۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ تبھی تو دیکھیں نا کہ آج پوری دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان کو اسلام سے الرجی ہے، اور اسلام پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام زمین سے جڑا ہوا مذہب ہے۔ اسلام نے انسان کے مزاج کی بات کی ہے۔ قرآن پاک نے کہا نا کلا بلا لا تکرمون الیتیم، لوگوں نے کہا یتیم کو روٹی کھلانا بڑی بات ہے، ہم روٹی دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں نہیں، روٹی کھلانا بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کھانا کھلانا بڑی بات نہیں۔ قرآن نے کہا بڑی بات تو یہ ہے کہ یتیم کی
عزت کرو, مسکین کی عزت کرو. فرمایا یا رسول اللہ عزت کرے؟ ہاں, کہ جب تم عزت کرو گے تو اس کو گھر میں بٹھاؤ گے, جب گھر میں بٹھاؤ گے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگے, اس کی خواہش پوچھو گے, اس کو بہترین شربت پیش کرو گے, اچھے کھانے کھلاؤ گے. روٹی تو کتے کو بھی دی جاتی ہے. اسلام نے انسان کے مزاج کی بات کی. اسلام نے کہا کہ جب ہم دوسرے کو عزت دیں گے تو روٹی پانی کپڑا سب کچھ دے دیا جائے گا ساتھ میں. اسلام جیسا نظام نہیں لا سکتی دنیا. اسلام نے مظلوم کو عزت دیتے ہوئے کہا کہ ابو بکر اور بلال ایک تھالی میں کھانا کھائیں گے, اور فرمایا محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. تو اس لیے جو دنیا کا فلسفہ ہے اور جو میرے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے, اس میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے. لوگ دے کے جتلاتے ہیں, یہاں دے کے فرمایا جاتا ہے چھپاؤ. لوگ کھانا کھلانا بڑی بات سمجھتے ہیں, یہاں غریب کو عزت دینی بڑی بات سمجھی جاتی ہے. یہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا بڑی بات سمجھی جاتی ہے. لوگ بدلہ لینا بڑی بات سمجھتے ہیں, اسلام میں معافی مانگنا بڑی بات سمجھی جاتی ہے. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں سے ناراضگیاں ہیں دور کریں, اللہ کا واسطہ ہے. جن سے ناراضگیاں ہیں دور کریں. ماں باپ سے اگر ہیں تو معافی مانگیں, بھائی بہنوں سے ہیں تو ان سے مصافحہ کریں, پڑوسیوں سے ہیں تو درگزر کریں, محبتیں بانٹیے. اسلام نے نفرتوں کا حکم نہیں دیا ہے. اس عید کے اوپر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں معافی مانگنے سے میری بے عزتی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں, کروا لیجئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے معافی مانگ لے, اس کو لگے میری عزت کم ہو جائے, سونے رسول فرماندے میرے سے لے لینا قیامت والے دن, کم نہیں ہوگی. اور کسی کو معاف کرتے ہوئے اگر لگتا ہے کم ہو جائے گی تو اس کی غلط فہمی ہے, کم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسی جزا عطا فرمائیں گے. یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے, قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے, سب سامنے چلے گی فلم. جو باتیں ہم دنیا سے چھپاتے ہیں, بس وہ فلم اس لیے رک سکتی ہے کہ آپ دوسروں کے عیبوں کی لوگوں کے ساتھ نمائش بند کر دیں. وہ فلم اس لیے رک سکتی ہے جو قیامت والے دن آپ کے کارناموں کی چلنی ہے کہ اب آپ لوگوں کا دل توڑنا بند کر دیں. خاص کر روزے دار اور نمازی سن لیں, اگر کوئی نمازی اور روزے دار روزہ رکھ کے نماز پنجگانہ پڑھ کے کسی بھی بندے کے دل کو توڑتا ہے, بار بار تکلیف پہنچاتا ہے, تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی, روزہ بھی نہیں ہوتا. نماز نہیں ہوتی, روزہ نہیں ہوتا ہے. اور گھروں میں جو بڑھیاں ہیں وہ سوچتی رہتی ہیں شاید سارا دن مصلے پہ بیٹھی ہیں, اب شام کو اگر 5 لوگوں کا دل بھی جلا دیا تو مصلے پر بیٹھنا صبح سے شام تک ختم ہو گیا. اگر 5 لوگوں کو بھی تکلیف پہنچا دی, 5 کیا اگر ایک بندے کا دل آپ نے توڑ دیا, ایک بندے کا, اب وہ ماں باپ کا ہو, بھائی بہنوں کا ہو, پڑوسیوں کا ہو, راہگیر کا ہو, کسی غریب کا ہو, کسی یار دوست کا ہو, ایک آدمی کا دل توڑ دیا تو پھر اللہ ناراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے وہ پسند ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہو. اس لیے جوڑنے کی بات کیجئے. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی مدث اللہ علیہ مجھے اکثر بٹھا کے ایک شعر سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ بستی اجڑنا آسان ہے. اب بھی ہم لوگ جب کچھ کرنے لگے تو پھر بلا کے یہی والا شعر سنا دیتے ہیں کہ بستی اجڑنا آسان ہے, بستی بستے 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 بستی ہے. کسی چیز کو توڑنا 1 منٹ کا کام ہے, چاہے وہ مکان ہے, چاہے وہ رشتہ داری ہے. کسی کا دل توڑنا 1 منٹ کا کام ہے, چاہے وہ دوست ہے, چاہے بھائی ہے. قدیم تعلقات کو 1 منٹ میں ذلیل کر دینا 1 سیکنڈ کا کام ہے, اور اگر پھر ویسے ہی تعلقات بنانے ہو تو صدیاں گزر جائیں گی, بنیں گے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں, تو کبھی ان سے پوچھو نا تمہارا دوست کون ہے, کہیں گے اس سے مل لو, یہ کب بنا تھا 3 مہینے پہلے, یہ 2 سال پہلے, یہ 4. کوئی ایسا نہیں ہے جو 15-20 سال پرانا ہو. جس کے پاس کوئی پرانا دوست ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہی نہیں کی.
سونے رسول نے 15 سال کی عمر میں دوستی کر لی کس سے؟ ابو بکر سے. اور پھر ابو بکر نے جو نبھائی ہے، ابو بکر ہجرت کے ساتھی ہیں، ابو بکر غار کا ساتھی ہے، ابو بکر بدر کا ساتھی ہے، ابو بکر احد کا ساتھی ہے، ابو بکر خندق کا ساتھی ہے، ابو بکر آج روضہ رسول میں محمد الرسول اللہ کا ساتھی ہے. جو نبھائی ہے نا پھر دوستی، تو قیامت والے دن جب سونے رسول اٹھیں گے تو ابو بکر بھی اسی روضہ مبارک سے اٹھیں گے. مسکین یتیم ہے وہ لوگ جن کے پاس دوست نہیں ہیں اچھے، اور یہ ان کے دوستوں کا قصور نہیں، ان خود بے ایمان ہے، خود بے ایمان ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندے سے کوئی بھی دوست اس کا نہ بنتا ہو؟ اگر کوئی بھی نہیں بنتا، اسلام نے کہا ہے کہ اب اس گریبان کو جھانکو، کیا اس میں غیبتیں تو نہیں ہیں؟ کیا اس میں زنا کے ارادے تو نہیں ہیں؟ کیا اس میں بے ایمانیاں تو نہیں ہیں؟ کیا اس میں ریاکاریاں تو نہیں ہیں؟ کیا اس میں غرور تو نہیں؟ کیا اس میں تکبر تو نہیں ہے؟ اگر سب کچھ ہے ہی اس میں، پھر آپ دوسروں سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ تو یہی تو وہ باتیں ہیں جو رمضان نے نکال کے باہر پھینک دی. یہی تو وہ سروے ہوا ہے جو رمضان نے ہمارے اندر سے نیکیاں ڈال دی، برائیاں نکال دی. اب بھی اگر کسی مسلمان کو لگتا ہو کہ اس کے روزوں کے بعد اس کے دل میں فلاں فلاں بیماری ہے، تو مطلب ابھی روزے رکھے نہیں گئے. اب سچی نیت کے ساتھ 2 روزے رکھ لیجئے جو رہ گئے ہیں، تو تب میں کہہ رہا ہوں کہ باقی روزوں کا ثواب مل جائے گا، اگر اس نیت کے ساتھ کہ میرا دل جو ہے وہ بالکل پاک ہونا چاہیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے. عید الفطر جو کہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد انعام کے طور پر روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی جو رات ہے یہ بھی بڑی بابرکت اور بڑی عظمت والی رات ہے. جس طرح مزدور اپنا کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری حاصل کرتا ہے، اسی طرح اس رات میں جو روزے دار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب دعا گو ہوتے ہیں، اللہ کے حضور جب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں عید میں چاند رات کے دن اپنا وقت جو ہے بہت سارا خراب کرتے ہیں. عید کی تیاریوں میں گھر کے بہت سارے کام اور دیگر عزیز و اقارب کی ذمہ داریاں جہاں ضروری ہیں، وہیں اس رات کے موقع پر کچھ وقت نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوا جائے اور اپنی حاجات جو ہیں وہ رکھی جائیں. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. فطرہ ان لوگوں پر واجب ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اکثر آپ نے خاص کر ہمارے ملک میں اس طرف توجہ نہیں گئی کہ فطرے کی جو رقم ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اکثر لوگ گیہوں کا فطرہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر شریعت کو دیکھیں تو فطرے کی بھی کئی اقسام ہیں. جو عام لوگ ہیں ان کو گیہوں کا فطرہ دینا چاہیے. ان سے زیادہ جو معاشی طور پر جن کے پاس پیسے ہیں وہ جو کے حساب سے فطرہ دیں. ان سے زیادہ جو مالدار ہیں وہ کھجوروں کے حساب سے فطرہ دیں. اور جو ان سے زیادہ مالدار ہیں وہ سوگی، جس کو ہم لوگ کاجو بادام یا کشمش کہتے ہیں، ان کی رقم کے حساب سے فطرہ دینا چاہیے، تبھی فطرہ جو ہے وہ ادا ہوگا. فطرہ دینا کن لوگوں کو ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں فطرہ صرف مدرسوں میں جمع کروانا چاہتے ہیں. میں اس کام کی تردید تو نہیں کرتا ہوں، لیکن فطرے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں. بالکل آپ کے گھر کے قریب جو لوگ رہتے ہیں، اگر ان میں کچھ ایسے غریب ہیں جن کے پاس عید منانے کے لیے یا ویسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
تو سب سے پہلے اس رقم کے حقدار وہ لوگ ہیں. فطرہ شروع ہی اس لیے کیا گیا تاکہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کیا جا سکے. رمضان المبارک جو ابھی ہمارے یہاں سے گزرا اس نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ رمضان المبارک سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ غریب کی مدد کرنی ہے, غریب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اسلام نے برابری کا جو طریقہ رائج کیا وہ یہ نہیں کہ سب کو ایک برابر سامان دے دیا جائے, بلکہ یہ رائج کیا کہ جو زیادہ کمزور ہے اس کی زیادہ مدد کی جائے تاکہ وہ کمزوری چھوڑ کے طاقتور لوگوں میں, بڑے لوگوں میں شامل ہو جائے. تو جو لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے گھر میں, ان کے گھر کے قریب میں, پڑوس میں کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں, یا ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, ایسے لوگ ہیں جو چپ چاپ بیٹھے ہیں, تو خاموشی کے ساتھ ان تک رقم سامان پہنچائیں اور ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کی بے عزتی کا منشا ہے. اسلام نے یتیم مسکین کی مدد کرتے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ان کی تصویر نہ اتاری جائے, لوگوں کو بتایا نہ جائے. آج کل ہم نے دیکھا کہ کوئی لوگ اگر تھوڑی سی بھی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیس بک کے اوپر اس کو ڈال دیں, واٹس ایپ کے اوپر اس کو ڈال دیں. اسلام نے اس عمل کو غلط قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی مسلمان کرتے ہیں اور اس کے باوجود مسلمان جو ہیں چیریٹی کی تصویریں شو نہیں کرتے, کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ غریب کی عزت کی جائے, غریب کی تکریم کی جائے, غریب کا مذاق نہ اڑایا جائے. رمضان مبارک نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں ان لوگوں کی مدد کریں گے جو کہ معاشرے میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو فطرہ جو ہے, نماز ادا کرنے سے پہلے جو فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا, سب سے پہلے فطرہ آپ ان کو دیں گے جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں, یا آپ کے محلے میں رہتے ہیں, یا آپ کے جاننے والے اور وہ غریب ہیں اور وہ مستحق ہیں. اور فطرے کے علاوہ بھی جو آپ کے پڑوسی ہیں یا غریب یا مستحق لوگ ہیں, چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان ہر اس غریب کی, مسکین کی, ضرورت مند کی مدد کریں گے, چاہے وہ ہمارے مذہب میں سے ہو یا نہ ہو. یہی اس رمضان المبارک نے ہمیں سکھایا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ عید خوشیاں بانٹنے کی عید ہے, اور یہ عید غموں کو دور کرنے کی عید ہے, یہ عید روٹھے ہوئے کو منانے کی عید ہے, یہ عید رنجشیں دور کرنے کی عید ہے, یہ عید روٹھے ہوئے کو اپنے ساتھ لگانے کی عید ہے, یہ عید لوگوں کو معاف کرنے کی عید ہے. اور عید والے دن بھی اگر کوئی اپنی ضد بازی کے اوپر آڑا رہے اور صرف کپڑے نئے پہن کے عید منانا چاہے تو پھر وہ عید مکمل نہیں ہوگی. تو فطرہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دینا ہے جو آپ کے گھر کے بالکل قریب ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں, جو مستحق ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہم نے نیکی کی راہ پہ چلنا ہے, ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے, ہم نے معاشرے میں سے چھوا چھوت کو ختم کرنا ہے, ہم نے لوگوں کے اندر برابری کو قائم کرنا ہے, ہم نے غریب کی مدد کرنی ہے, ہم نے کسی کی ماں, بہن اور بیٹی کی طرف سے بری نگاہ سے نہیں دیکھنا, ہم نے معاشرے میں, سماج میں ایمانداری اور دیانتداری لے کے آنی. تو میں سمجھتا ہوں رمضان کا یہ جو پیغام ہے پوری دنیا کے لیے ایک انقلابی پیغام ہے, اور رمضان المبارک میں یہ بات بڑی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے کئی سالوں سے لگاتار کہ بڑی تعداد میں نوجوان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں گزشتہ 10 دن کے اندر جو حالات سامنے آئے ہیں, بیت المقدس قبلہ اول جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اماموں کی, انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی, اور جو ہمارے نبیوں کا مسکن رہا, اور جو مکہ مکرمہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ رہا, یہ مقدس مقام ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بستا ہے. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں اہل فلسطین کو یاد رکھیں, اپنی دعاؤں میں ان شہداء کو یاد رکھیں جن پر اسرائیلیوں نے ظلم کیا ہے. اس کے ساتھ ایک بار پھر لدھیانہ کی اس تاریخی جامع مسجد سے میں محمد عثمان رحمانی لدھیانوی آپ سب کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے.
رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے، سن 2025 ہے، اور پوری دنیا میں اربوں مسلمان جو ہے مکمل جوش و خروش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اظہار کر رہے ہیں، اس سے کائنات کے سامنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں وہ دنیا بھر کے سامنے اجاگر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقدس مہینے میں، جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، جو پیار اور محبت کا مہینہ ہے، جس کو ہم بندے اور اس کے رب کے درمیان جو تعلق مضبوط ہوتا ہے، جو عشق اور محبت کی داستان تحریر کی جاتی ہے، جو ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک قائم ہے۔ آج بھی کائنات میں دنیا کی الگ الگ جو حکومتیں ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اقتدار میں ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان ہے، ہم جو چاہیں کر لیں۔ رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کے دن آج سے 1450 سال پہلے یہی بات ابو جہل کے ذہن میں بھی تھی۔ جب میدان بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی چھوٹی سی جماعت 313 افراد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں، تو بدر میں جس دن دوسری صبح کو یہ تاریخی جنگ جو کائنات میں جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، جس دن صبح کو یہ واقعہ رونما ہونا تھا، تو اس شام کو ابو جہل نے 2 مخبروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم مسلمانوں کے جو پڑاؤ ہے، مسلمانوں کا جو علاقہ ہے، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رکے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ، ان کی تیاریاں دیکھ کے ہمیں بتاؤ کہ ان کے پاس ساز و سامان کیسا ہے، تیاری کیسی ہے، ان کے لوگ کیسے ہیں، ان کی سواریاں کیسی ہیں، کیونکہ ہم صبح کو ان سے جیت جائیں۔ تو تاریخ دان نے لکھا کہ وہ جو 2 مخبر گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں رکے ہوئے تھے، انہوں نے سارے پڑاؤ کا چکر لگایا، لوگوں سے الگ الگ جگہ ملاقاتیں بھی کی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ تو جب وہ واپس ابو جہل کے پاس آئے نا، تو انہوں نے آ کے کہا کہ بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ تم جس قوم کے مقابلے میں آئے ہو، ان کے پاس تو کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے، گنتی کی تلواریں، سواریاں ہی نہیں ہیں، گنتی کی سواریاں، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، کئیوں کے پیبند لگے ہوئے ہیں، ہر ایک ٹینٹ میں کھانے کو کھانا پورا نہیں ہے، کھجوریں بانٹ کے 1-1 کھجوریں 3-3 لوگ کھا رہے ہیں، کئی دبلے پتلے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ابو جہل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا، بڑا خوش ہوا اس رپورٹ کو سن کے، کہنے لگا اچھا، تو اس نے اپنے جتنے اس کے ساتھی آئے تھے مکہ مکرمہ سے، ساتھ میں مکے سے مدینہ المنورہ کے اوپر نعوذ باللہ حملہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے لوگ آئے تھے، اس کی فوج میں ان سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگا صبح جنگ نہیں ہونی، رسیاں تیار کر لو، ہمارے سامنے تو ایسے مجبور لوگ، ایسے بھوکے لوگ، ایسے غریب لوگ ہیں کہ ان سے لڑائی تھوڑی ہوگی، بس ان کے ہاتھ پیر باندھنے، اونٹوں پر لادنا اور ان کو مکے میں بیت اللہ کے باہر لے جا کے ذبح کریں گے۔
ابو جہل نے بڑے جوش میں جب یہ بات کہی تو وہ جو دونوں مخبر تھے دو، انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار ہماری پوری بات تو سن لے. تو کہنے لگا اچھا کچھ رہ بھی گیا، کوئی اور ان کی کمزوری ہے؟ نہیں نہیں، اتنی کمزوریوں کے بعد ان کی ایک بات جو ہم نے نوٹ کی ہے 313 کی، پہلے وہ تو ہم سے سن لے. کہنے لگا اچھا ان 313 کی کیا خاص بات ہے؟ تو ان دونوں مخبروں نے کہا کہ وہ 313 میں بہتوں کے پاس ہتھیار نہیں، ڈنڈے ہیں، بہتوں کے پاس کپڑے نہیں، پیبند لگے ہیں، بہتوں کے پاس کھانا نہیں، بھوکے ہیں. لیکن جس سے پوچھا کیا کرنے آئے ہو، سارے کے سارے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مرنے کے لیے آئے ہیں، یا فتح ہوگی یا موت ہوگی، اور جو قوم موت کے لیے تیار ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے. کیا لگا؟ مخبروں نے کہا کہ وہ جو 313 وہ تو کہتے ہیں بس فتح ہے یا موت ہے. کسی نے کہا ہے نا فتح کی صورت میں غازی، موت آئے تو شہید، بس دو عنوان ہیں میرے فسانے کے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر جو ان 313 کو ختم کرنے کے لیے آیا، جو یہ سمجھ کے آیا کہ یہ مظلوم ہے، یہ غریب ہے، یہ محتاج ہے، یہ ایک وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، یہ لوگوں میں برابری کی بات کرتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کا دم بھرتے ہیں، یہ ختم نبوت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اتنا بڑا ساز و سامان کا لشکر جن کے پاس جدید ہتھیار تھے، جو اپنے دور کی بہترین سواریوں پہ تھے، جنہوں نے بہترین کھانے کئی ہفتوں تک کھائے، جن کے ساتھ ناچنے والیاں آئی ہوئی تھی. پھر دنیا نے دیکھا کہ ان 313 کے سامنے وہ ہزاروں کا لشکر مٹی کے اندر ختم ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی دنیا کو کہ دنیا کی طاقت فتح کے لیے کافی نہیں ہے. خدا جس کو چاہے گا دنیا میں وہی عزت دار بن کے رہ سکے. اللہ جس کو چاہے. کئی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، کوئی مشہور مولوی بن گیا، کوئی مشہور کرکٹر بن گیا، کوئی مشہور ہیرو بن گیا، کوئی بیپاری بن گیا بڑا. وہ سوچتے ہیں ہمارا کمال تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو تمہیں عزت ملی. ورنہ تم جیسے لوگ تو بہت ہے دنیا میں، بتھیرے سخنور ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے مالدار ہیں. تمہیں اس لیے لوگ پہچاننے لگے کیونکہ اللہ نے چاہا کہ اس کو پہچان لو. اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں. پیارے محمد علیہ السلام نے بدر کے دن رات کو اس دن دعا کی تھی. یہ ان دعاؤں کا ثمر ہے. آپ کو پتا ہے رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کی رات بدر کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے حضور دعا کی تھی، سجدہ کیا تھا ایک میدان بدر میں. وہاں مسجد بنائی گئی ہے. آج آپ جب جائیں گے مدینہ منورہ سے بدر کی طرف تو جس جگہ نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا وہاں ایک بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے اسی دور میں. اور کیا کہا اپنے رب کو کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق ہے. میں جتنے لوگ میرے ساتھ اب تک تھے سب کو لے کے آیا. ہم کمزور ہیں لیکن تیرا وعدہ تھا، تیرا وعدہ تھا کہ جب کبھی تم دشمن سے ٹکراؤ گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر ہم ختم ہو گئے، آج یہ 313 ختم ہو گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس میں جوابات دیے ہیں، کہا ہے کہ جبرائیل آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام مانے نہیں، فرمایا نہیں میرے رب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ کی ذات نے مجھ سے کہا تھا کہ محمد جب تم نکلو گے تو میں بذات خود تمہارے ساتھ رہوں گا. اور جب اللہ کریم نے فتح عطا کی، دنیا میں لوگ فتح حاصل کرنے کے بعد ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں. محمد رسول اللہ نے فتح حاصل کی، اپنے صحابہ کو یہ نہیں کہا. کیونکہ آج جب کوئی کام ہم لوگ کر لیتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جب کوئی کام کامیابی سے ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ واہ جی ہماری مینجمنٹ بڑی اچھی تھی، ہماری رننیتی اچھی تھی،
ہم جیت گئے، ہم نے فلاں کام اچھا کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی مینجمنٹ کون کر سکتا ہے؟ ان سے بہترین ترتیب کون بنا سکتا ہے؟ کائنات میں اللہ کے نائب ہیں. پھر بھی صحابہ کو فرمایا کہ اللہ نے یہ جو ہمیں فتح عطا فرمائی ہے یہ بلا شبہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. بندے میں عجز و عاجزی رہنی چاہیے. رمضان یہی کہتا ہے، رمضان المبارک کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نچھاور کرو برائیوں کے مقابلے میں، ہر اس چیز کے مقابلے میں جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ خراب ہے، اس سے دنیا میں برائی پیدا ہوگی اور آپ کا کوئی اس سے تعلق بننے والا ہے تو اس سے پیچھے ہٹیں. رمضان کہتا ہے غریبوں کی مدد کریں، مظلوموں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں، اور جب ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نکلیں تو پھر اینک نہ لگائیں مذہب کی، پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے نزدیک میں ضرورت مند بندہ کون سا موجود. ایک واقعہ لکھا ہے تراشے میں مولانا نے کہ ایک صاحب کابل کے اطراف میں رہتے تھے تو برف بہت پڑتی ہے وہاں سردیوں میں، تو ان کو کچھ دوائی چاہیے تھی، کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے بولا کہ اس میں شہد پڑے گا، تو اس نے کہا جی اس دور میں سردی میں تو شہد ملے گا نہیں. تو جس بندے نے دوائی کھانی تھی اس نے کہا میں لے آتا ہوں. اس نے حکیم صاحب سے ڈبیا لی اور سیدھا بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا کے. تو بادشاہ کا غلام اندر سے نکلا، ایاز. تو ایاز نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس بندے نے کہا جی مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے آپ کے خزانے میں سے. تو ایاز نے کہا اچھا تم رکو یہاں پر، میں سلطان محمود سے پوچھ کے بتاؤں گا بھی تمہیں کتنا دے سکتے ہیں کتنا نہیں دے سکتے. تو بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کا جو پیے تھا اس نے کہا جی باہر ایک سوالی آیا شہد مانگتا ہے، یہ چھوٹی سی ڈبیا لایا، آپ کا حکم ہو تو میں خزانے میں سے دے دوں. تو بادشاہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، اس کو 2 کنستر شہد کے لاد کے ایک سواری پہ ساتھ میں بھیج دو. تو ملازم نے کہا کہ حضور والا اس نے ایک ڈبیا مانگی ہے تھوڑی سی، 250 گرام شہد چاہیے اس کو، آپ کہہ رہے ہیں 2 کنستر مطلب 200 کلو شہد اس کو دے دیں. تو بادشاہ نے کیا کہا اپنے غلام کو ایاز کو، فرمان لگے ایاز مانگنے والے نے اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق مانگا ہے اور دینے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق مانگے. اس کو بھی تو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت دیکھے جب دینے کے لیے تیار ہوا ہے. پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہماری سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی رمضان کا مہینہ آتا تھا محمد رسول اللہ تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ فیاض ہو جاتے تھے. جو بار بار مانگنے آیا اس کو بار بار دیا، جو بہانے بنا کے آیا اس کے بہانے کو عذر کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ جس نے آ کے کہہ دیا کہ میری ضرورت ہے مجھے کچھ چاہیے، محمد رسول اللہ نے اس کو عطا فرمایا. جس نے جس انداز سے مانگا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز سے اس کو عطا فرمایا. یہ تو اب رواج چلا ہے نا مسلمانوں کے درمیان کہ یار تو ہٹا کٹا ہے، تجھے کام کر لینا چاہیے، تجھے یہ کر لینا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے ہاتھ پھیلا دیا اس سے آگے اگلا سوال نہ کرو، سوال تو وہ تم سے کر رہا ہے، سوال تو وہ کر رہا ہے تم سے. آپ جو دے سکتے ہیں، قرآن نے کہا نا جھڑکو مت. پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں نے یہ کام کر کے دکھایا اپنی زندگی میں. آج کائنات میں اسلام سب سے بڑا دین بنا ہے. کچھ لوگ گھبرا گئے اسلام کی اتنی بڑی ترقی کو دیکھ کے. آج دنیا میں کچھ لوگ گھبرا گئے اور وہ گھبراہٹ میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان سے نازیبا باتیں نکالی، بری باتیں کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیے آپ جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف بری باتیں کر رہا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہی وہ بندہ ہے جس نے تسلیم کر لیا کہ اسلام جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ مخالفت ان کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے ان کی مخالفت ہوتی ہے، جن میں بات ہی نہیں ہوتی ان کی مخالفت ہی نہیں ہوتی. اسلام نے آج تک دنیا کے کسی مذہب کی برائی نہیں کی،
کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ ہم دوسرے کی برائی کرنے سے بہتر ہے اپنے لوگوں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے نظام کو اچھا بنائیں۔ آپ وقت برباد کریں گے اگر کسی کی برائی کریں گے تو وہی انرجی، وہی طاقت آپ اپنے نظام کو اچھا بنانے پہ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی، جو پرائیویٹ لائف ہے، اس میں بھی اگر آپ کسی کی برائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ آپ جتنا وقت اس کی برائیوں میں لگاتے ہیں، جتنا وقت اس کی برائیاں تلاش کرنے میں لگاتے ہیں، جتنا وقت اس کی بدنامی کرنے میں لگاتے ہیں، وہ وقت اگر آپ اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنے پروڈکٹ کو اچھا بنانے میں، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے میں، اپنی نیت کو درست کرنے میں بنائیں تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ آپ تو نقصان کا کام کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کر رہے ہیں سامنے والے کا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جب دنیا نے کہا کہ اسلام دہشت گردانہ مذہب ہے، پوری دنیا کے میڈیا نے شور مچایا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، تو پوری دنیا کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، بالخصوص یورپ میں، اسپین میں، فرانس میں، اٹلی میں، جرمن میں، ہزاروں لوگوں نے کتابیں کھول لی، انٹرنیٹ کے اوپر جا کر بیٹھ گئے کہ اچھا اسلام دہشت گردانہ مذہب ہے، کس نے بنایا، کب بنا تھا، کون اس کے نبی ہیں، کس طرح چلا۔ اور پھر جو محمد رسول اللہ کو پڑھتا گیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا گیا، پھر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیا۔ اب یہ بتاؤ کہ دنیا نے اسلام کی جو برائی کی تھی، اسلام پہ جو تنقید کی تھی، وہ اسلام کے لیے فائدہ مند ہوئی یا پھر نقصان دہ؟ 1450 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے 1450 سال کی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مکے میں ہیں، اکیلے، نہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر فاروق، نہ عثمان ذی النورین، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ امیہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ اس وقت بلال ہیں، نہ اس وقت خبیب ہیں، نہ عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، کوئی بھی نہیں۔ محمد رسول اللہ تنہا ہیں، اور جب تنہا تھے پہلے دن ابو جہل نے مخالفت شروع کی۔ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے کتنے ہیں بھائی؟ آج کائنات میں کتنے ہیں؟ محمد رسول اللہ تنہا تھے اور ابو جہل نے مخالفت شروع کر دی، پھر عتبہ بھی آیا، پھر ولید بھی آیا میدان میں، پھر امیہ بھی میدان کے اندر آیا، عبداللہ بن جدان بھی آیا، بنی امیہ کے کتنے لوگ میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اترے، پھر کیسر و کسریٰ کے بادشاہ میدان میں آئے، پھر خسرو پرویز میدان کے اندر آیا، پھر ہرقل اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھولا، پھر اس کے بعد فرانس کے بادشاہوں نے، پھر اس دور کے پوپ نے، پھر انگلینڈ کی رانی نے، پوری دنیا کے حکمرانوں نے زور لگا لیا، ابو جہل سے لے کر آج تک کے حکمرانوں نے۔ اب یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کا دین کائنات میں سکڑا ہے یا آگے بڑھا ہے؟ رسول اللہ تنہا تھے، آج پوری کائنات میں 1.5 ارب سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ۔ اس کا مطلب کہ آپ دوسروں کی برائی پر وقت خرچ نہ کیجئے، آپ اپنا پروڈکٹ اچھا کیجئے۔ یہ جتنی بڑی کمپنیاں، کسی نے اشتہار دیا کبھی کہ ٹاٹا والوں نے دیا ہو کہ ٹوئٹا نہ خریدو، ٹوئٹا نے دیا ہو کہ مروتی نہ؟ نہیں، ہر ایک کمپنی اپنی گاڑی کی خاصیت لکھ کے اخبار میں دیتی کہ یہ لیجئے، اس میں یہ اچھائی چیز ہے۔ جو لوگ برائی کر رہے ہیں وہ تو بیوقوفی نہیں کر رہے، آپ کا فائدہ کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کو موقع مل رہا ہے اسلام کو جاننے کا، پہچاننے کا۔ مساجد کے اندر جائیں، نوجوان کتنے ہزاروں لوگ مساجد کے اندر موجود ہیں۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ پڑھنا ہے تو اس طرح صبح سے محسوس ہو رہا ہے جیسے عید کا دن آ گیا ہو۔ یہ جذبہ جو ہے، یہ جذبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یہ جو جذبہ ہے کائنات میں، یونیسکو نے لکھا ہے کہ ایک انگریز امریکہ کے جرنل نے
وہ دو جنرل آپس میں بات کر لیتے. اس نے بولا ایسی تمہارے پاس, اس نے کہا میرے پاس ایسے ڈسپلن والے لوگ ہیں کہ اگر میں ایک وسل ماروں, سیٹی ماروں, تو 2 منٹ میں یہ سارے کے سارے لائن اپ ہو جائیں گے. تو پھر اس نے کہا اچھا رک جا, میں تجھے حرم کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. اس نے حرم کی ویڈیو دکھائی. ادھر مؤذن کہتا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ 30 سیکنڈ میں ابھی تکبیر پوری نہیں کرتا, 20 لاکھ لوگ لائن اپ ہوتے ہیں. دنیا میں ان سے بڑی تہذیب یافتہ کون سی ہوگی؟ 30 سیکنڈ میں حج کی نماز کے دوران کروڑوں لوگ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جن کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ تم آگے ہو, تم پیچھے ہو, تم دائیں ہو, تم بائیں ہو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے کہ انہوں نے کائنات میں ایک ایسے قوم کو پیدا کیا جن کی ہر چیز جو ہے وہ ڈسپلن کے اندر موجود ہے. یہ تو شکر گزاری کا دن ہے, اللہ کے حضور شکر کا دن ہے کہ آپ نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا بنایا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم مسلمان ہیں. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کائنات میں. مسلمان ہونا اپنے آپ میں کوئی معمولی بات نہیں ہے, بڑی بات ہے. جس قوم کے کپڑے اتنے پاک ہوں کہ پیشاب کے چھینٹے وہ اپنے لباس کو نہیں لگنے دیتے, ان کا دل کس حد تک پاک ہوگا اس بات کا آپ اندازہ کریں. ہمیں اسی دین کے اوپر کاربند رہنا ہے. رمضان المبارک بنایا اس لیے اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے بندوں سے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو جو گنہگار ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر جب محبت کا اظہار کیا, یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ نے تمام بندوں کی بات کی, اللہ نے مخلوق کی سب کی بات کی. کائنات میں جتنے لوگ ہیں, چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہے, رنگ کوئی بھی ہے, نسل کوئی بھی ہے, خدا نے جب انسانوں سے محبت کی بات کی تو سب کے ساتھ. رمضان المبارک میں روزے دار کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ مکمل جذبے کے ساتھ, اب رمضان جا رہا ہے ہماری زندگی میں سے, لیکن وعدہ کیجئے کہ رمضان کی عادتیں ہمارے درمیان رہیں گی انشاءاللہ تعالی. رمضان میں جس طرح نیکی کرتے ہیں, رمضان میں جس طرح خاموشی اختیار کی, رمضان میں جس طرح آنکھوں کو بدنیتی سے بچایا ہے, رمضان میں جس طرح دل کو پاک رکھا ہے, رمضان میں جس طرح رشوت سے بچیں, رمضان میں جس طرح بے ایمانی سے بچے, رمضان میں جس طرح دوسروں کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالی, تو رمضان کے بعد بھی ان اچھی عادتوں کو اپنے ساتھ رکھیں. دنیا تیزی کی طرف, دین کی طرف ہے, یاد رکھنا مسلمانوں. وہ ٹائم چلا گیا واٹس ایپ یونیورسٹی والا. لوگ کہتے تھے رمضان کے بعد مسجدوں میں نمازی نہیں ہے. اب رمضان کے بعد مسجدوں میں نمازیوں کی نئی کھیپ ہوتی ہے, نئے نوجوان ہوتے ہیں, نئے لوگ اور آتے ہیں. اگر دونوں آنکھیں کھول کے دیکھیں گے آپ, بچے, بوڑھے, بڑے, جوان, جن کو عادت پڑ گئی رمضان المبارک میں نماز پڑھنے کی, وہ خوش قسمت لوگ ہیں. ہمارا شمار ان میں ہونا چاہیے جو رمضان المبارک میں اپنی عادتوں کو اچھا بنانے والے لوگ ہیں. ہمارا شمار ان میں ہونا چاہیے. تو یہ رمضان المبارک جب اب ہماری زندگی سے جا رہا ہے, 27واں روزہ ہے, کل 28, پرسوں چاند دیکھا جائے گا 29ویں روزے کو, تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم مکمل طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے نا انشاءاللہ. اور وفاداری کا اظہار اپنے جسم سے بھی کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کہہ دیں کہ بھائی میں آج سے داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. ہے کوئی دیوانہ؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کر لیں اس بات کا کہ داڑھی رکھ لوں گا آج سے انشاءاللہ. 2-4 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے, 2-4 اور کر دیں انشاءاللہ تعالی.
اللہ کریم آپ کے اس عمل کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھی طرح یاد رکھنا اس بات کو، ذہن نشین کرنا اس بات کو، کبھی مت بھولیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بیٹھتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بے ایمان نہیں ہوتا، مسلمان بددیانت نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کسی کی بیٹی کی طرف زنا سے نہیں دیکھتا، مسلمان کسی سے ظلم نہیں کرتا، مسلمان مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، مسلمان ظالم کے پنجے میں پنجہ لڑا کے اس کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے غریب کی مدد کرتا ہے۔ مسلمان کو اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ میرے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ جس جگہ آپ رہتے ہیں اسلام کا نمونہ بن کے رہیں، بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں پھر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا آج سے کئی سال پہلے، یہیں مسجد میں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے والد بھی ایمان لیں۔ دھیان سے سننا اس بات کو، دل کی تختی پہ لکھ لینا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرے والد بھی اور والدہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو خیر وہ بیچارہ محنت کرتا رہا، تو 2-4 مہینے بعد آئے، انہوں نے کہا والدہ میرے ساتھ ہو گئی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، والد کا مسئلہ رہ۔ اب جب 7-8 مہینے اور گزر گئے تو ایک دن بڑی خوشی میں وہ آئے، تو انہوں نے جو بات بتائی وہ آپ کو بتا دی۔ تو انہوں نے کہا جی ابا جی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے، لیکن بڑی حیرت کی ایک بات ہوئی۔ تو مجھے کیا بات ہوئی حیرت کی؟ تو وہ کہنے لگا، نوجوان کہتا کہ میں نے اور میری والدہ نے ایک دن رات کو ہمت کر کے بتایا ان کو کہ اس طرح ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر دی ہے۔ تو وہ انہوں نے ہماری بات سنی تو اپنے کمرے میں چلے گئے، اندر سے کنڈی لگا دی۔ تو کہا میں اور میری والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ کہیں کچھ کر نہ لے اپنے آپ کو۔ تو ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا صبح بات ہوگی، ابھی آپ چلے جاؤ اپنے اپنے کمرے۔ تو کہتا صبح صبح وہ فجر کے وقت ہی آئے ہمارے پاس، نہا دھو کے، کہنے لگا چل مجھے لے چل جہاں لے کے چل رہا۔ تو ان کی والدہ نے پوچھا اپنے خامد سے کہ بھی یہ بات رات ہی کہہ دیتا، ہم دونوں ماں بیٹا ساری رات پریشان رہے کہ بھی کہیں تو پندہ نہ لگا لے، کچھ ہو نہ جائے۔ اب اس نے جو بات کہی وہ آپ لکھ لو اپنے دل، اس بندے نے، اس نے کہا ایسا ہے جب تم نے مجھے رات کو کہا نا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے تو پھر میں نے رات کو اپنا دروازہ بند کر لیا۔ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا نا تو میرے پڑوس میں ایک مسلمانوں کا گھر تھا، پڑوس میں اس بندے کے کس کا گھر تھا جی؟ مسلمان کا۔ تو کہنا ان کا جو بیٹا تھا، کچھ بھی نام رکھ لیجئے کہ عبد الرحمان جو تھا، وہ میرا ہم عمر تھا، ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے، اکٹھے پڑھے 10ویں تک، +2 بھی اکٹھے کی، سرکاری نوکری بھی اکٹھے لگ گئی، ایک ہی محکمے میں ساری زندگی رہے، ریٹائر بھی اکٹھے ہی ہوئے۔ کہنے لگا جب تم نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو مجھے کوئی یہ نہیں ذہن میں آیا کہ کوئی کتاب پڑھوں، ان کے بارے میں جانوں۔ کہنے لگا رات کو میں نے بستر پہ لیٹ کے اپنے اس دوست عبد الرحمان کے ساتھ جو میرے 50 سال گزرے ان کے بارے میں سوچا کہ عبد الرحمان نے کبھی تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کبھی بے ایمانی کی ہو، کوئی ٹھگی ماری ہو، تیرے گھر میں آ کے تیری ماں بہن کو گندی نگاہ سے دیکھا ہو۔ کہنے لگا سن لے میرے بیٹا، اگر عبد الرحمان بے ایمان ہوتا تو میں مسلمان نہیں، تمہارے کہنے پر نہیں ہو رہا ہوں۔ وہ جو میرا یار ساری زندگی میرے ساتھ رہا نا، اس کی زندگی کو میں نے ساری رات چٹولا ہے۔ اگر وہ بے ایمان ہوتا تو تم جتنا مرضی کہتے رہتے اسلام اچھا مذہب ہے، میں تمہیں تسلیم نہیں کرتا۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ اس نے ساری زندگی دین کے اوپر گزاری ہے، اس کی وجہ سے میں آج کلمہ لا الہ الا اللہ۔ دل کی تختی پہ لکھ لو، آپ کی وجہ سے دنیا، ہم یہ نہیں کہتے، اسلام یہ نہیں کہتا، لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ اسلام کہتا ہے پوری دنیا مسلمان ہو جائے، نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام کی بدنامی نہ کرے،
آپ کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کو برا نہ کہے. آپ جس کام کے پاس کام کرتے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ مسلمان بے ایمان ہے. آپ کے پاس کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے وہ یہ نہ کہے کہ مسلمان ظالم ہے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کی بہو بیٹیاں یہ نہ کہیں کہ یہ بدتمیز ہے, بدماش ہے, یہ ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ جس کے ساتھ بیپار کرتے ہیں وہ یہ نہ کہے کہ یہ ٹھگی مارتا ہے. اسلام دکھاوے کی بات نہیں کرتا. اسلام اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے آج بھی تو ساری دنیا کی حکومتیں اسلام کے پیچھے, اسلام آج بھی آگے, کائنات میں اسلام آج بھی سب سے آگے. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں, طاقت زیادہ, پیسے, نہیں, یہ کوئی وجہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہیں. نبی نے اگر کہہ دیا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے تو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کریں گے انشاءاللہ اچھا مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. ہاں, اپنے معاشرے میں جہاں آپ رہتے ہیں, پھر بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں رمضان جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے, جہاں رہتے ہو وہاں کسی ہندو سکھ بھائی کو کبھی موقع نہ ملے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان بے ایمان ہے. کسی دیش کی بیٹی کو موقع نہ ملے کہ وہ کہے کہ اس مسلمان نے میری طرف گندی نگاہ سے دیکھا. یاد رکھا کرو اس بات کو کہ ہم دنیا میں ایک بہترین سماج بنانے کے لیے آئے ہیں, بہترین نمونہ بنانے کے لیے آئے ہیں. کائنات میں آج سب سے بڑی چیریٹی ہمارے پاس ہے. زکوٰۃ کے نام پر ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, لیکن کسی کو آٹا ڈال دیتے ہوئے فوٹو نہیں کھینچتے. یہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے کہ ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں, لوگوں کی بےعزتیاں نہیں کرتے. کائنات میں سب سے بڑا نظام ہمارے پاس غریبوں کی مدد کرنے کا, مظلوموں کی مدد کرنے کا, محتاجوں کا ساتھ دینے کا. لیکن بتاؤ کسی مسلمان نے فوٹو کھنچوائی ہو کہ ہم غریب لڑکیوں کی شادی کریں گے, ہم فلاں کریں گے؟ نہیں, کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہم دنیا میں عزت بانٹنے آئے ہیں, لوگوں کو برابری کا درجہ دینے آئے ہیں. تبھی تو اس مسجد میں, پوری کائنات کی ہر ایک مسجد میں امیر غریب گورا کالا سب ایک ہی صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جو پہلے آ گئے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو رئیس زادے باہر آئے بعد میں آئے وہ باہر سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کو دیکھ کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز, آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک. یہ اسلام کا نظام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے, لوگ گورے اور کالے کو برابر نہیں سمجھتے تھے, چھوا چھوت کا بول بالا تھا. یہ محمد رسول اللہ ہی تو ہیں کہ آپ اس مسجد میں دیکھیے, اپنے دائیں بائیں دیکھیے, ہم الگ الگ رنگ کے لوگ ہیں, الگ الگ نسلوں کے لوگ ہیں, الگ الگ برادریوں کے لوگ ہیں, الگ الگ لب و لہجے کے لوگ ہیں, الگ الگ زبان کے لوگ ہیں, لیکن خدا کی قسم ایک ماں سے پیٹ سے پیدا ہوئے دو بھائیوں میں اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں. یہ کمال کس نے برپا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وفاداری کس کی کرنی ہے جی؟ محمد رسول اللہ کی کریں گے انشاءاللہ. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ 24 رمضان المبارک سن 1987 میں ان کا انتقال ہوا. تو انتقال سے ایک دن پہلے جمعہ تھا تو میرے والد صاحب کو انہوں نے بلایا, تو زبان فالج ہو گیا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا 87 میں اندازہ لگاؤ اس وقت کتنے مسلمان تھے یہاں تھوڑے سے. سن 1949 میں جب اس مسجد میں پہلی نماز ادا کی گئی تو دادا مرحوم 2 لوگوں کو دلی سے پکڑ کے لائے کہ یار جمعہ پڑھنا ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت ہم کرایہ نہیں ہے. فرمایا کرایہ بھی یار میں لگا دوں گا. تو دادا مرحوم نے میرے والد مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو اشارے سے کہا کہ جمعہ پڑھانے جا رہے ہو, نعرے ضرور لگوا دینا.
اللہ کی ثنا جو ہے وہ ضرور بلند کروا دینا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ان کے اس عمل کو ادا کیا تاکہ دل کے اندر جو خوف ہے, جو میل ہے, جو برائی ہے, وہ صاف ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ. تو میرے ساتھ مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ثنا بلند کریں انشاءاللہ. باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی, اور جو چھتوں پر ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. نعرہ تکبیر. اتنی گرمی تو نہیں پہ رہی ماشاءاللہ. موسم تو آج اچھا ہے, اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے جتنے روزے رکھے سب گرمیوں میں آئے, سردی میں کوئی بھی نہیں آیا, سارے گرمی کے. دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام لیجئے. یہ اس اللہ کا نام ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں, ایشور کہتے ہیں, اکال پرخ کہتے ہیں, جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا. اس رب کا نام ہے, تاکہ اس رب کا نام لیں گے تو دل کے اندر سے برائیاں, گناہ, جو میل جم جاتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ختم نبوت, ختم نبوت, نعرہ تکبیر. تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.